اچھا جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ جتنا پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو الحمدللہ یاد کروا بھی رہا ہے۔ اب عمل کرنا ہمارے اوپر ہے کہ بھی ہم اب قرآن مجید کو سمجھ چکے ہیں، اس پر عمل سب نے کرنا ہے بھائیو۔ یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، یہی نصب العین ہے، اس کے علاوہ کوئی نصب العین نہیں جو اللہ کو خوش کرتا ہو۔ کیوں جی، کیا خیال ہے؟ بے شک بے شک بے شک بے شک لیکن اگر اس نصب العین سے روگردانی کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، جہنم بھی اس نے تیار کر رکھی ہے، انصاف کرنے والا بھی ہے، تو اس نے تو وہاں انصاف کرنا ہے۔ تو اللہ کا شکر اور دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن مجید، اپنی باتیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی توفیق کے علاوہ کچھ نہیں ہو آمین سکتا۔ ٹھیک آمین ہے جی، آمین۔ آئیے جی، آج کی صورت نسبتاً آسان ہے اور اس کی آیات میں نوٹ نہیں کر پایا ہوں، لیکن رکوع، ہاں جی 42 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے اس کا۔ میرا خیال ہے پہلی صورت ہے جس کا پہلا ایک ہی رکوع ہے۔ ہاں جی، آگے سے تو اللہ کنٹینیو ہو جائے سبحانہ گی و پھر۔ تعالیٰ نے پہلا ہم جو کیا کرتے ہیں کہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی، تو یہاں سے سورت کا نام نکلا سورت العبس۔ اب عبس چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، ویسے تو اس کے معنی ہے اس نے تیوری چڑھائی۔ جی جی، ہم عزت کے معنی دے کے تیوری کو بھی لفظ آپ نے ذہن میں رکھیں گے اور اس کے لیے عزت والا لفظ بھی دیکھیں گے، لیکن یہ جو سورت کا ابتدائی چیز ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی بات جو ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیات قرآن مجید کی حقانیت، اس کا سچ ہونے کا بہت بڑی شہادت ہے۔ یہ جی کیوں؟ شہادت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نعوذ اللہ علیہ باللہ وسلم۔ خود اس کو تحریر کر لیا ہوتا تو پھر اپنے بارے میں اللہ کی ناراضگی کتنی دفعہ آپ نے دیکھی۔ جی یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کہیں گے، ناراضگی کہیں گے یا تنبیہ کہیں گے یا سرزنش کہیں گے، تو اللہ بھائیو خالق ہے، محبوب ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ جو سرزنش کرنے کا طریقہ ہے نا وہ بڑے مطلب خوبصورت ترین ہے۔ مثلا شروع کے اندر ہی آئے گا کہ بھی واقعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، ام مکتوم ماں کا نام ہے جی جی، مکتوم کی ماں کا بیٹا یہ بنتا ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری زوجہ مطہرہ تھیں، جن سے سارے بچے الحمدللہ پیدا ہوئے۔ رسول پاک بڑا یاد کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ باقی بھی گھر میں بیٹھتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے لگ جاتے تھے حضرت خدیجہ کو، اور ساتھ کہتے تھے کہ وہ عورت وہ ہے کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اس نے اپنا سارا مال، کیوں جی، جی جی بے شک صحیح مجھے بات دے دیا ہے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بچے جو تھے وہ مجھے دیے دنیا کو دیکھتے ہیں تو، اور پھر جتنی عمر وہ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، ایسا ہی ہے جی۔ جی جی سر۔ تو ان کے رشتہ دار تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن مکتوم، اور انہیں نظر نہیں آتا تھا، وہ نابینا تھے۔ اب ان کے بارے میں مختلف رائے ہیں
ایک تو بہرحال یقینی ہے کہ اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی آئے تو انہوں نے سوال کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ یہ سوال کیا کہ اندر اسلام کی روشنی جاگ اٹھی تھی جی جی یا جاگی ہوئی تھی، اسلام قبول کر لیا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں کیا تھا۔ یہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ زیادہ سکھا ہے کہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو لفظ متقین یاد کریں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بعد والی بات ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو وہاں متقین جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، وہاں اس جگہ پہ معنی یہ آئے ہیں کہ جو اپنی ارادے سے اور اپنی چاہت سے ہدایت کی طرف اپنا پہلا قدم بڑھاتے ہیں، یہی تقوی ہے۔ کیوں جی؟ جی ان کے اندر چاہت، صحیح اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، بار بار اس آیت کو پڑھیں گے تو پھر ٹھیک ہے، وہ کیا کہ تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے تو وہ کفر کرے۔ تو جو ایمان لے کے آتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا، ہاں دیکھو میری آیت میں ذہن میں آ رہی تھی، تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب ہیں میرے ساتھ؟ جی جی پروفیسر صاحب وہ یہ ہے، مجھے آیت ٹھیک کیجیے گا، من جسب لنودینہ نہیں، یہ ہے سبلنا۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ ہاں نہیں، اس سے پہلے کیا ہے؟ یہ میرے من، ذہن میں بھی نہیں ہے۔ جی، مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جد و جہد کرتا ہے ہماری طرف، پہلا قدم اٹھاتا ہے ہماری طرف، جی لا یقیناً نہدین، بلکہ یہ ہے کہ لنہدین، یقیناً ہم اسے ضرور ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، سبلنا، اپنے راستوں کی طرف۔ کیوں جی؟ جی اس سے اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ اسلام کی تبلیغ بالکل سامنے ہوتی ہے، جس کے اندر رغبت ہوتی ہے وہ اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اور یہاں وہ چیز ہے، حدیث کا آخری ٹکڑا، کہ جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے، آگے کیا ہے؟ میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، میں اس کی طرف میں اس کی طرف ہاتھ ایک آتا ہوں، ہاتھ آتا ہوں، اور آگے کیا ہے؟ اور جو میری جو طرف چل کر چل کر آتا آتا ہے میں جو اس کی میری طرف دوڑ طرف کر آتا ایک بالشت آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف چلتا ہوا آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ کیا جی؟ جی یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہدایت دینے کا طریقہ۔ اس پہ سبحان اللہ بھی بے شک کہہ دیں، لیکن یہ ضرور جانیں کہ اللہ کے ہدایت دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ اس طریقے سے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم، ان کی چاہت تھی، ان کی رغبت تھی، وہ آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سردار بیٹھے ہوئے تھے یا بیٹھا ہوا تھا، حدیث کے اندر مختلف نام آتے ہیں، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، اور ان کے بھی نام آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی سردار جو اپنے مرتبے کا فخر کرتا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکہ کی کیسی عورت تھی؟ مالدار عورت، مالدار مالدار ترین، مالدار نہیں، مالدار ترین، جی، مالدار ترین انتخاب کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قبیلہ بہت بڑا تھا، ابن ام مکتوم انہی قبیلے سے تھے، لیکن یہاں کیا تھا
کہ کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ انہوں نے دیکھا کہ بھی ان سے جو بڑے رتبے والے ہیں قبیلے کے اندر، اگر میں یہاں نیت یہ ہے کہ ایک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد۔ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اپنی مرضی، وہ وہی نہیں، مشورہ اپنا کرنا. اجتہاد۔ اور وہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑا ہوا تھا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو کہا اوپر سے شروع کرو تو لہذا آسان ہو جائے گا دین کی دعوت دینا، میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں۔ تو لہذا ان کے ذہن میں بھی یہی ہوگا کہ سرداران قریش اگر ایمان لے آتے ہیں تو آسان ہو جائے گا دعوت دینا، اسلام زیادہ پھیلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال پر بے رخی اختیار کی اور برا منایا، جس کو ہم تیوری چڑھانا آباسا کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں۔ تولا کا مطلب منہ پھیرا، بے رخی اختیار کی۔ ان جاءہ الاعمی، کہ اس نبی کے پاس ایک نابینا شخص آیا۔ یہاں تک کون ہے یہ نابینا شخص؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم. لیکن یہاں جو واقعہ نوٹ کیا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن مکتوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اسلام کی طرف جو آمادہ ہونے والا انسان ہے، جو پہلا قدم اٹھاتا ہے، جس کے اندر تقوی ہے، رغبت ہے، وہ معاشرے میں بے شک وقت نہیں رکھتا۔ مثلا کسی کے اندر کوئی جسمانی عیب ہوتا ہے تو لوگ اس جسمانی عیب سے ممکن ہے اس آدمی کو سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ کے ہاں بھائیو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہ معزز، انما اکرمکم عند اللہ، وہ آئے کیا اتقاکم، وہ اتقاکم. اتقاکم ہی ہے، ہوا میرا خیال ہے نہیں ہے وہاں جی۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، تو ان کے ہاں تقوی تھا، دوسرے کے پاس تقوی نہیں تھا۔ وہ دنیا کے ہاں عزت والے تو تھے لیکن معاشرے کے، اللہ کے ہاں عزت والے نہیں تھے، معاشرے کے اندر وقت والے تھے۔ دوسری طرف معاشرے میں ممکن ہے لوگ اتنا زیادہ درجہ نہ دیتے ہوں ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو، لیکن اللہ کے پاس اتنی بڑی قدر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت کی آیات ان کی قدر کے لیے اتاری۔ سبحان کیوں جی؟ اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اب اس کیا کے بات. اندر چیز یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا کیا ہے؟ ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم دائی ہیں تو ہمیں جس کے اندر رغبت ہے اخلاقیات کے لحاظ سے اور آنے کی کہ بھئی میں جنت کے اندر چلا جاؤں، میرا اللہ ہے، میں اللہ کو راضی کروں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مختلف مزاج کے، تو آپ وہ جو قریب ہیں ان کو دعوت دیں گے زیادہ، اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ چودھری صاحب ہیں اور یہ فلاں صاحب ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں آج کل کے لحاظ سے، تو میں اس کو جناب یہ کروں وہ کروں۔ آرام سے اس کو کہیں کہ بھائی آپ کی بھی عزت ہے، آپ بیٹھیں، لیکن پہلے انٹرٹین کس کو کرنا ہے؟ جو ایمان والا، جس کے اندر رغبت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی یہ بات؟ جی سر. جی سر۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جو سرزنش ہے اس کو خود بتا رہے، مطلب اللہ نے بتایا۔ اگر خود لکھا ہوا ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو رسول پاک ایک انسان جس کے اندر ایک جبلت ہوتی ہے کہ یار میری برائی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، رسول پاک کی نہیں ہو سکتی کہ جو نقص یا چیزیں ہیں وہ دوسروں کے سامنے نہ آئیں، وہ کرتے جی سر. نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے امانت اور اس کے اندر کوئی لفظ بھی کم نہیں ہوا، اسی طریقے سے اللہ نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع کی۔ یہ جناب اتباع کی معراج ہے۔ کیا جی ہو گیا ٹھیک؟ جی پہلا جی تو یہ سر. پتا چلا۔ جی دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ کر کے سرزنش کی، تو اس میں اصل میں ہے کفار مکہ کو بھی تنبیہ کی کہ تمہاری قدر و منزلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔
کیوں جی ایسے ہی ہے نا بالکل جی بالکل. جو آگے آئے گا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، یہ تو انہی کے بارے میں ہے. تو کلا انہا تذکرہ، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ پوری کی پوری وہ جہنم تک اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے ان لوگوں کو، تو بتاتا ہے کہ بھی تمہارا انجام یہ ہوگا. تیسری چیز جو ہے وہ بھائیو اس کے آگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دو کا مقابلہ کرتا ہے، پھر قرآن کی حقانیت اس سے ثابت ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ اے انسان، تو جس چیز سے پیدا کیا ہوا ہے وہ تو ایک قطرہ ہے حقیر جو کہ ٹپکایا گیا تھا، وہی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں بار بار. اب تو تکبر کرتا ہے جی، اپنے آپ اللہ نے عزت دی ہوئی ہے تو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ میں تمہیں کچھ چیزوں کی لسٹ دیتا ہوں جو کھانے کی ہیں اور پینے کی ہیں، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ تو نے بنائی ہے یا کسی انسان نے بنائی ہے، یا پھر اگر نہیں بنائی تو کس نے بنائی. جی اللہ کس نے سبحانہ و بنائی؟ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ و اور تعالیٰ. جی بالکل، وہ جو کھانے کی چیزیں اس کی لسٹ ایسے ہے جس طریقے سے ہم گھر کے اندر سے لسٹ لے کے جاتے ہیں اور جا کے شاپنگ کرنی ہے. اور پینے کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جتنی بھی انعامات میں نے دیے ہیں یہ اس لیے نہیں دیے کہ میں تو تمہارے اوپر نعمتیں کرتا جاؤں اور تم ناشکرے بنو. تم وہاں لفظ اکفارہ لفظ آئے گا، اکفارہ 3 معنی میں آئے گا، چھپانا بھی، انکار کرنا بھی اور ناشکرا بھی، کہ تم نے اس کی ناشکری کی. لہذا آج میں آپ کو ایک اور لفظ دیتا ہوں قیامت کا. یہ بہت سارے لفظ پڑھ چکے ہیں نا قیامت کے بارے میں، جی جی سر. آج ایک اور لفظ پڑھیں گے یا کل پڑھیں گے، الصاخہ. یہ قیامت کا لفظ ہے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آواز کے ڈیسیبل ہوتے ہیں نا وہ اتنے زیادہ ہائی ہو جائیں کہ انسان کا دماغ پھر جائے اور وہ مر جائے. کیوں جی؟ جی جی یہ ہوتے ہیں جی صاخہ، کہ وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی اتنی اونچی آواز. اب الصاخہ پہلے بتایا تھا، الطامہ الکبریٰ کہا، سب سے بڑی مصیبت جو چھا جانے والی ہے، یہاں بتایا الصاخہ. اس کو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اس وقت جو ناشکرے لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا. یہ ہے جناب خلاصہ. آئیے پڑھتے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے، اب میں تفسیر کی طرف آنے والا ہوں، کہ گھر کے اندر اگر کسی سے محبت پیار ہو اور اس کو سکھانا ہو تو آدمی مجموعی طور پر یا تو ناراض ہوتا ہے، ایسے جی، تو وہ جس نے غلطی کی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہاں ہمارے ان لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ کام کیا تھا جو اللہ کو ناپسند تھا. جی جی نام نہیں لیا. یہ جو نام نہ لینا ہے کسی کا، اس کو کیا کہیں گے؟ محبت کا انداز کہیں گے یا پھر ناراضگی کا؟ محبت کا. یہ محبت سے کہہ لیں. محبت کا نہیں جی، محبت کا ہی ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے جا کے وما یدریکا کہا ہے. پہلے محبت جتائی، پھر کہا کہ بھئی یہ کمی ہم نے نوٹ کی ہے، اس کو نوٹ کر لیں. اب پڑھتے ہیں جی آباسا. ہم نے لفظ کیا ہے آباسا کا ترجمہ کیا کیا تھا جی؟ کریں آپ. تیوڑی چڑھائی. اس نے تیوری چڑھائی. تیوری چڑھائی. اس نے نہیں، اس کے اندر فائل چھپا ہوا ہے نا. آباسا، تولا، جا، یہ جتنے بھی الفاظ ماضی کے ہیں اس میں پہلے ہی سبق پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ساجدہ کے اندر فائل چھپا ہوا ہے. جی مسجد جی میں سر.
جو ساتھی ہاں جی آئے تھے تو بتایا جی تھا سر کہ ساجدہ جی پورا سر جملہ ہے. اس کیا نے سے ساجدہ کے معنی کیا ہے؟ اس اس نے نے سجدہ کیا. سجدہ کیا ہاں، آپ نے ہے اس نے سجدہ کیا، 4 الفاظ. اللہ کا ایک ہی لفظ ہے ساجدہ. جی، تو یہاں بھی ہے عبسا. اب پہلے پڑا ہوا ہے اس نے تیوری چڑھائی. جی ہم جی نے اس کو تھوڑا سا وہ ترش روح ہوا، ہلکا، اس لیے کہ عزت، جی، قدر و جی منزلت. سر اور اگر وہ بھی کرنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائیو اللہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں. آباسا کا ترجمہ اب آئے پوری عزت اور احترام کے ساتھ اپنے دل کے اندر یہ ذہن میں رکھ کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایٹیچیوڈ جو ہے کسی کا، دائی کا، اس کو سیدھا کر رہا ہے، اور وہ اپنے پیارے نبی ہیں. جی، جی سر تو آباسا کا ترجمہ بے شک آپ کریں کہ اس نے تیوری چڑھائی، یا بے شک آپ کریں کہ وہ ترش روح ہوا. دونوں میں سے پہلے بتائیں کون سا کرنا ہے. یہ ٹھیک. جی چلو جی، وہ ترش روح ہوا. وَتَوَلَّا، اب تولا کے ہم نے 3 معنی پڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی 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 سر. بتائیں کون کون سے پڑے ہوئے ہیں، کون بتائے گا؟ ایک منہ پھیرنا، اچھا جی، ایک تو ہو گیا منہ پھیرا، اور اور دوست بنایا. دوست بنانا، بالکل، ولی، اس سے تولا پڑھا ہے ہم نے، دوست بنایا. اور ایک اور معنی تھا جو پہلے ابتدا میں سورۃ البقرہ میں وہ ممکنہ پڑھا تھا. اقتدار دیا، اقتدار دیا. ہاں، کہ جب اس شخص کو اقتدار دے دیا جاتا ہے تو وہ حرث اور نسل دونوں کو برباد کرتا ہے. ٹھیک پڑھا تو ہے نا. جی 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 تو تولا کے معنی، ہاں اب ہم نے جو کانٹیکس کے اندر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وَتَوَلَّا، اور اس نے منہ پھیرا. اس نے منہ پھیرا تیرا. اس نے منہ پھیرا. اوکے، کیوں منہ پھیرا؟ ان جاء الاعمی. جی، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو الف والے لفظ ہے نا، یہ اپنے میں خاص طور پر کیسر بھائی کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کے لیے، باقی ساتھیوں کے لیے بھی. ہمیں یہ پتا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر پیش آتی ہے. ٹھیک ہے جی، جی 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 اس کے اوپر پیش آتی ہے. لیکن یہ آج کر لیں، جو مجھے پہلے بھی بتانا چاہیے تھا، بتا بھی چکا تھا، کہ جتنے بھی الفاظ عبرانی کے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، جی، اور وہ جتنے بھی نام جی ہیں، ایون لفظ فرعون بھی کئی دفعہ وہ عبرانی لفظ ہے، وہ عربی کے لفظ نہیں ہے، ان کے اوپر پیش نہیں آئے گی، ان کے اوپر وہی نام ہی آئے گا. اب اسی طریقے سے الف کے اوپر حمزہ جو ہے، یہ بھی الفاظ عبرانی تو نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. اس کے اوپر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ پیش آنا چاہیے، تو پھر جا آ کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. جی، جی یہ آ ما جو ایک لفظ ہے جو مؤنث کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہاں آ ما نہیں ہے مؤنث، وہ عبداللہ ابن مکتوم یہ ہے. تو ترجمہ بنے گا اس نے وہ ترش روح ہوا جی اور اس نے منہ پھیرا کہ اس کے پاس ایک نابینا شخص آیا. کون آیا؟ عبداللہ ابن مکتوم عبداللہ ابن نہیں مکتوم. نہیں نہیں، عبداللہ ابن مکتوم یہاں نہیں لکھا ہوا، وہ ہم بتا رہے ہیں، ورنہ یہ اس کو اچھا، عام کریں، تو اس کو عام کریں کہ ایک دائی ہے، اس کے پاس ایک بندہ وہ آ گیا جو جس کے اندر رغبت تھی، ایک بندہ وہ آ گیا جس کے اندر بڑے مرتبے والا تھا، ان میں سے کس کو دینی ہے ترجیح؟ یہ سبق ہے جی. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیار ہے اس کے اندر. ان جاءہ الاعمی،
کہ اس نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا. میں ذکر تک پڑھوں گا. فما یدریکا، میں نے پہلے بتایا تھا کہ یدریکا کے معنی کیا ہوتے ہیں، یاد ہے؟ جی، تجھے کیا تھا؟ کس چیز نے بتایا. ہاں، وما یدریک کے اصل معنی ہے کہ کون سمجھائے تجھ کو، یا کس نے سمجھایا کچھ کو، کس نے تجھے معلوم کروایا. لیکن ہم اس کے جو سطحی معنی ہے وہ لیتے ہیں. وما یدریکا، تو کیا جانے، تو کیا جانے. کیا جانے. کیا تو جانے. کیا جانے. لعلہ یزکا، شاید کہ وہ، لعلہ شاید کہ وہ، یزکا اپنا تزکیہ کر لے. کیوں جی؟ جی 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 یزکا اپنا بریکٹ میں لگا رہے ہیں، یزکا کہ وہ پاک ہو جائے. مطلب کیا ہے کہ پہلے ایمان اگر تھا اس کے اندر اور اضافہ ہو جائے، اور اگر ابتدائی دور تھا، جیسے پتہ یہ چل رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس صورت کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں کہ جس کے اندر سرداران قریش بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایمان والے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے بات کر رہے ہوں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ مکہ کا بالکل ابتدائی دور لگتا ہے، جو مظالم تھے ان سے پہلے کا دور لگتا ہے. کیوں جی؟ جی ورنہ پھر تو ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے نا، اور ظلم و ستم شروع ہو گیا تھا. تو کیا جانے. روٹی نہیں بنا سکتے، تھوڑی سی بنائی آتی ہے. جی پلیز ذرا. جی میں نے کر دیا سر. جی. وما یدریکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کیا معلوم، لعلہ یزکا شاید کہ وہ پاکیزہ ہو جائے. جی اب اس کا کیا ہے؟ پاکیزہ ہو جانا کا مطلب یہ ہے تھا کہ بھئی اگر وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تو وہ مسلمان ہو کے پاکیزہ ہو گئے. یہ میں پورے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ان کے اندر دونوں مختلف رائے ہیں. یہ زکا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو گئے تھے اور تزکیہ ہو جائے. اس لیے کہ دو چیزیں ہیں جو انتہائی اہم ہیں دعوت کے اندر. پہلے سنیں، پہلی بات ہے وہ ہے تطہیر افکار. تطہیر افکار کا مطلب کیا ہے؟ سوچ کی پاکیزگی. جی سوچ کی پاکیزگی کرنا یہ دائی کا کام ہے. کہ اس لیے کہ بندہ دوسرا جو ہے وہ 40 سال کا، 25 سال کا، 10 سال کا، 100 سال کا، وہ اپنے معاشرے سے بہت کچھ ذہن کے اندر، فکر کے اندر لے کے آیا ہوا تھا چیزیں. ایسا ہی ہے. جی جی اب اس کے اندر اچھی چیزیں بھی ہوں گی لیکن بری چیزیں زیادہ ہوں گی، خاص طور پر اگر بت پرستی ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے، یا اخلاقیات کے اندر کوئی کمی ہے. تو دوسری چیز ہے تعمیر افکار. تو پہلی تطہیر افکار اور دوسری تعمیر افکار. یہ دائی کا کام ہے جی، مختصراً 2 لفظوں میں. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی اس کے آگے جو منازل آئیں گے وہ بعد میں. او یذکرہ، یہ اصل میں تھا یتذکرہ. قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ کہیں تا لگا دیتا ہے، کہیں تا کو وہ حذف کر دیتا ہے. یتذکرو او یتذکرو. جی، یا وہ نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکریٰ. تنفع چونکہ ذکرا ہے تو ذکرا کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے. مؤنث یا مذکر؟ مؤنث. مؤنث. یہ جس کو نہیں پتا وہ مجھے بعد میں بتائے گا کہ سر مجھے نہیں پتا، مجھے بتائیے کہ کیسے آپ مؤنث کہتے ہیں. یہاں کوئی بھائیو وہ آرٹ نہیں ہے کسی چیز کی. مجھے بتانا ہے ساتھیوں نے کہ جس کو نہیں پتا، اگر نہیں ہے تو ہمارا تیسرا سبق جو ہے وہ مذکر اور مؤنث کا ہے،
اس میں ہم بتاتے ہیں کہ رے کے اوپر الف آ جائے تو وہ مؤنث ہوتا ہے، جیسے کبرا صغرا جو بتایا تھا، اور اسی طریقے سے اپنا اور کیا ہے جی رنگوں میں، حمرا، اب جی بیضا، وہ جو الف جی وہ سارے تو یہاں ہے، تو لہذا اس وجہ سے فتن تا آئی، فتن ہو، اور نفع دے اس کو، الذکر، نصیحت، وہ کون سی نصیحت ہے؟ قرآن مجید، اور دوسری یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات ہی پہلے بتاتے تھے، اور اپنا ان کا ایک اسوہ تھا جس پر عمل کر کے دکھاتے تھے۔ دونوں کے لیے قرآن مجید کے اندر سورہ طلاق کے اندر بھی ذکر آیا ہے، اور ایک اور سورت کے اندر قرآن مجید کے لیے ذکر آیا ہے۔ یہ سب ساتھیوں کو پتہ ہے یا نہیں؟ جی میں نے کیا کہا مجھے بتائیے؟ ذکر جو ہے دو جگہوں پر آیا ہے، ایک یہ میں نے میرے ذہن میں پورا ارادہ ہے کہ میں نے آپ کو نا بار بار پوچھ کے یاد کروا دینی ہے، یہ میری ایک اچھی سوچ ہے آپ کے بارے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ٹھیک ہے؟ جی سر، وہ ہے الذکر، وہ کون سا ہے؟ قرآن پاک، قرآن مجید۔ قرآن پاک، یہی لفظ آتا ہے سورہ اطلاق کی آیت نمبر 11 کے آخر میں، اور رسولہ جو ہے سورہ اطلاق کی 12 نمبر آیت کا پہلا لفظ ہے۔ وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذکر کہا گیا ہے، اور وہاں بھی انزلہ ہی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کو نازل کیا، جو کہ ایک رسول ہے جو تم پر پڑتا ہے۔ یہ دیکھنا ہے آپ نے سورہ طلاق کو، ٹھیک ہے؟ جی تو لہذا ذکر دونوں چیزیں، لیکن بہرحال ذکر پہلا اللہ کے کلام ہے، دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ٹھیک ہے جی؟ جی جی تو آؤ یا وہ نصیحت حاصل کرے فتنفعہ الذکر، تو وہ نصیحت ہو اس عبداللہ ابن مکتوم کو یا اس صحابی کو نفع دے۔ یہاں تک پڑھا جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ آباسا، وہ ترش روح ہوا، وہ ترش روح ہوا، جی وہ ترش روح ہوا، وتولا، اور اس نے اور اس نے منہ پھیرا، کیوں؟ انجا الاعمی، اس کے پاس اس نبی کے پاس نبینا شخص آیا، اس کے پاس ایک نابینا شخص آیا۔ یہاں جی محبت کا اظہار، اب ڈائریکٹ، وما یدری کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تجھے کیا معلوم تو کیا تجھے جانے کیا معلوم، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ اپنا تزکیہ کر لے، شاید کہ وہ بریکٹ میں اپنا تزکیہ کرے، او یذکرہ، یا وہ نصیحت حاصل کرے، یا وہ نصیحت یا وہ حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے۔ نصیحت حاصل کر لی تو ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے نصیحت آپ نے پاس رکھ لی، ٹھیک ہے جی سن لی علم کے طور پر، نہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فتنفعہ الذکریٰ، تو وہ نصیحت اسے نصیحت فائدہ نفع دے، اور نصیحت، اور وہ نصیحت اس صحابی کو نفع دے۔ نفع تب ہوگا جب عمل کی صورت میں آئے گی۔ آگے پڑھتے ہیں، اما من استغنا، اب استغنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے پرواہ ہو جانا، کسی کی ضرورت نہ رہنا، عمدن یا قصدن، یا مطلب ہے کہ مجھے نہیں ضرورت، میرے پاس مال بڑا ہے اور عزت بھی بڑی ہے،
مجھے کسی کی کیا پرواہ، وہ ہے جی من استغنا۔ اب ما کا مطلب کیا ہوگا؟ تو رہا وہ رہا وہ شخص رہا وہ شخص، جی من استغنا، جو بے پرواہ جو ہو بے گیا، پرواہ جی جس شخص نے بے پرواہی برتی یا جو بے پرواہ ہو گیا، کون سا لفظ استعمال کرنا ہے؟ جو بے پرواہ ہو گیا، جو پہ بے پرواہ ہو گیا، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تصدع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پڑ جانا۔ تصدع کا مطلب کیا ہے جی؟ پیچھے پڑ جانا۔ پیچھے پڑ جانا، پیچھے پڑ جانا، یہ اس کے معنی ہے۔ دوسرا ہے کسی کے در پہ ہو جانا کہ یار میں نے تو تجھے نصیحت دینی ہے، جی۔ اور پیچھے مقصد کیا تھا کہ ایک بندہ ہو گیا تو اس کے اندر غلام کتنے ہیں؟ بہت سارے ہیں۔ گھر میں جائے گا، لوگوں کو بتائے گا تو دعوت پھیلے گی، یہ تھی نیت۔ تو یہاں ہے کہ وَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے در پہ ہے یا تو اس کے پیچھے پڑتا ہے؟ کون سے کرنا ہے ترجمہ؟ پیچھے پڑتا ہے۔ کرتا ہے زیادہ مناسب، پیچھے پڑھنا ذرا جی چلو جی، تو اس کے پیچھے پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 2 منٹ رہ گئے ہیں، 2 آیات اور پڑھ لیتے ہیں۔ وما علیکا، اور تیرے ذمہ نہیں ہے، اللہ یزکا، اللہ ہے کہ نہ وہ یزکا، جی کہ اگر پاکیزگی، وہ جی پاکیزگی پاک حاصل نہیں ہوتا، جی کہ وہ پاک نہیں ہوتا، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ وما علیکا ان یزکا کا مطلب کیا ہے جی؟ اور تیرے ذمہ نہیں ہے تیرے اگر ذمہ وہ نہیں ہے کہ وہ پاک نہیں پاک ہوتا، نہ ہو۔ یہ پاک ہو، تیرا کام ہے پہنچا دینا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، پھر حضرت عبداللہ ابن مکتوم، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَغْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، یہ ہے جناب۔ تو وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، رہا وہ شخص جو تیرے پاس دوڑتا ہوا آیا، نظر بھی نہیں آتا اس کو، تو وہ یسا دوڑتا ہوا، کوشش کرتا ہوا، دوڑ دھوپ کرتا ہوا، اب ہم یہاں دوڑتا ہوا آیا ہی کریں گے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ جی کرتا ہے۔ ڈر کی وجہ سے عاجز بھی ہے، یہی پڑھا تھا نا، اور وہ ڈرتا بھی ہے، اور وہ ڈر کی وجہ سے عاجز بھی ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَّىٰ، اب تلحا کا ترجمہ کل کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ لہو سے نکلا ہے۔ لہو ہوتا ہے کھیل، کھیل اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، تو اس کا ترجمہ چلو ابھی ہو گیا۔ اور تو اس صحابی سے غافل ہے، طلحہ کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ اور تو صحابی سے غافل ہے۔ اور تو اس صحابی سے غافل ہے، بس یہاں تک ہوا۔ کیسر بھائی آپ کے پاس اتنا ہی وقت ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ عبسا و تولا، وہ ترش روح ہوا اور اس نے منہ پھیرا۔ ان جاءہ العامی، کہ اس کے پاس ایک نابینا شخص آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور تجھے کیا معلوم شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے۔ او یذکر فتنفعہ الذکری، یا وہ نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے۔ اما من استغنا، رہا وہ شخص جو جس نے بے پرواہی اختیار کی، فانت لہو تصدی، تو اس کے در پہ ہے۔ وما علیک الا یزکا، اور آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ پاکیزگی اختیار نہ کرے۔ واما من جاءک یسعی، اور رہا وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، وہوا یغشا، اور وہ ڈرتا بھی ہے۔ فانت عنہ تلہا، تو اس سے غافل ہے۔